شراب زنا یہ نہیں کہ پسندیدہ مشغلہ تھا بلکہ قابل فخر مشغلہ تھا. ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ کر بتاتے کہ میں نے اتنی عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا اور میں نے اتنی شراب پی, اور انتہائی قابل فخر سمجھتے تھے اس بات کو کہ جوا کھیلا اور جوے میں بیوی اگر ہار گئے ہیں تو بیوی ہار جیتنے والے کے ہاتھ میں پکڑا دیتے, اس پہ فخر کرتے تھے. اخلاقی حوالوں سے انتہائی گندے لوگ تھے. ان کی صورتحال یہ تھی, ایک گھوڑا اور ایک گھوڑی, دہس اور غبرہ ایک گھوڑا اور گھوڑی تھے. ان کی دوڑ ہوئی. گھڑ دوڑ کے اندر ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے کو ہرانے کے لیے اس کی گھوڑی کو ذرا ڈرا دیا. ڈرانے سے وہ پیچھے رہ گئی, جس کی وجہ سے وہ لوگ 40 سال تک انسانوں کو قتل کرتے رہے. ایسی دہشت گرد قوم تھی, ایسی جاہل قوم تھی. حکومت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. وہ منتشر قبائلی نظام کے تحت زندگی گزارتے اور ہر ایک دوسرے پر حملہ کرتا. زندگی اجیرن ہو چکی تھی, الامان الحفیظ تھی. میں ان کے ایک بہت بڑے آدمی کی بات آپ کو سناتا ہوں. اس نے یہ جملے ان کے اپنی زبان مبارک سے نکلے جب وہ مومن ہو چکے. وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر ایک زمانہ تھا, مجھے اونٹ اور بکریاں چرانی بھی نہیں آتی تھی, میرا باپ مجھے مارا کرتا تھا. صلاحیتوں کا اعتبار دیکھیے. وہ اپنے بارے میں خود کہتے ہیں کہ میں ایک کھجور لیتا, کھجور کو ٹیڑھا کر کے دیوار کے ساتھ لگا لیتا اور اس کو میں اپنا رب کہتا, باقاعدہ اس کو سجدہ کرتا, اور جب مجھے بھوک لگتی اسی خدا کو میں کھا جاتا. یہ ٹوٹل معیار تھا. اللہ کو اس قوم پہ ترس آیا تو اس میں محمد رسول اللہ کو بھیج دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے 13 سال تک 2 مقام کے اوپر گفتگو کو مرکوز کر دیا, ایک توحید اور دوسرا آخرت. لوگوں کو سمجھایا کہ لوگوں تم ایسے نہیں آگے, تمہارا ایک بھیجنے والا ہے. اس نے تمہیں ایسے ہی نہیں بھیج دیا, تمہیں دنیا کے اندر کچھ کام کرنے ہیں. اس نے بتا دیا ہے کہ اگر یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے, اگر تم نے یہ اور یہ اور یہ کام کیے تو وہ خوش ہو جائے گا, یہ اور یہ اور یہ کام کیے تو وہ ناراض ہو جائے گا. لوگوں جب ہم مر جائیں گے پھر ایک دن وہ اٹھا لے گا. وہ چیزیں جو اس نے کہا ہے کہ یہ مت استعمال کرنا, یہ مت کھانا, یہ مت پینا, اگر تم نے ان میں سے کسی چیز کو کھا لیا یا کسی چیز کو پی لیا تو مرنے کے بعد جب اٹھائے جاؤ گے تو بھوک تو لگے گی نا, تو کھانے کے لیے تمہیں خاردار جھاڑیاں ملیں گی. اور وہ جانتا تھا رب کہ خاردار جھاڑی کھائی جا سکتی ہے کہ نہیں. تم کھاتے جاؤ گے تمہارا اندر چرتا جائے گا, تم بلبلاہٹ ہوگے, تمہاری بھوک ختم نہیں ہوگی. تم نے اگر کوئی چیز ان کی مرضی کے بغیر کھا لی, ان سے پوچھے بغیر کھا لی, ان کو ناراض کر کے کھا لی, تو وہ ناراض ہو گئے تو تمہیں آخرت کے اندر جو پھل دیا جائے گا اس کا نام زقوم ہے. اور زقوم کے بارے میں کہا ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورا سمندر کڑوا ہو جائے, اتنا کڑوا پھل ملے گا. انہیں سمجھایا کہ اگر تم نے ان کی مرضی کے خلاف کوئی چیز پی لی جس کو انہوں نے منع کر دیا تھا, اگر پی لو گے تو یاد رکھو کہ قیامت کے بعد جب دوبارہ تم اٹھائے جاؤ گے تمہیں کھولتا ہوا پانی ملے گا. تم پیو گے تمہاری آنتیں گل جائیں گی. انہیں سمجھایا کہ اگر تم نے اللہ اس کے رسول کی مرضی کے خلاف کوئی چیز پی لی تو زخموں کا دھون اور پیپ تمہیں پینے کو ملے گی.
انہیں اس بات کو سمجھایا کہ اگر لذتوں کا حصول کرو گے، مزے لینے کے لیے اس کی مرضی کے خلاف کام کرو گے، تمہارے مزوں کے لیے بھی اس نے رستے بنائے ہیں، ان کو چھوڑ کر کسی اور رستے پر چل پڑو گے تو تمہاری جلد کو جلا دیا جائے گا ایک آگ کے اندر۔ اس کے بارے میں کہا کہ وہ آگ ایسی ہوگی کہ اس کا ہلکا ترین عذاب یہ ہے کہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے تو اس وقت فرمایا کہ وہ آگ اتنی تپش والی ہوگی، جو ہی وہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور آگ پاؤں کے تلوے کو چاٹے گی تو سرہنڈیا کی طرح کھولنے لگے گا۔ لوگ کانپ کانپ گئے۔ انہیں سمجھایا کہ لوگوں، وہ جو آگ ہے وہ اس دنیا کی آگ کی طرح مت سمجھنا، وہ بڑی شدید آگ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے انہیں سمجھایا کہ اس دنیا کی آگ اور اس دنیا کی آگ کے ٹیمپریچر میں کتنا فرق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے ہلکے ترین عذاب سے نکال کر اگر دنیا کی دہتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے، اس دنیا کی دہتی ہوئی آگ سے مراد کیا ہے؟ جسے آج کی زبان میں ہم فرنس کہتے ہیں۔ فرنس کا درجہ حرارت 1400 سے 1600 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ 100 ڈگری سینٹی گریڈ پر پانی کھولتا ہے۔ اس کا درجہ حرارت سمجھ آئی؟ کہا کہ اس دنیا کے 1400 یا 1600 ڈگری سینٹی گریڈ کے اندر اگر اس دنیا کی آگ سے نکال کر ڈال دیا جائے تو یہ درجہ حرارت اس کی نسبت اس کو اتنا ٹھنڈا لگے کہ اس کے اندر اس کو نیند آ جائے، کانپ کانپ اٹھے۔ کہا کہ اس کا درجہ حرارت سنو، وہ آگ اتنی شدید ہے، تم نے آگ کے مزے لیے، تم نے جلد کو دوسری جلد کے ساتھ لگا کر مزے لیے ہیں، اس جلد کو جلانے کے لیے اس آگ میں جب ڈالا جائے گا تو یاد رکھنا اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ جانتے ہو انسان اور پتھر سے مراد کیا ہے؟ پہلے زمانے میں جب عورتیں گھروں کے اندر لکڑیاں جلایا کرتی تھیں، یاد ہے آپ کو، تو لکڑیوں کے نیچے گھاس پھوس لگائی جاتی تھی۔ اس گھاس پھوس کو جب آگ لگتی تو اس کا درجہ حرارت بڑھتا تو وہ لکڑیوں کو لگتی۔ جب لکڑیوں کے اندر کا درجہ حرارت بڑھ جاتا تو لکڑیاں ساری وہ پہلے سلگتی اور پھر اس کو آگ لگ جاتی ہے، وہ بھڑک اٹھتی۔ یہ جو درجہ حرارت بتایا ہے کہ 1400 ڈگری سینٹی گریڈ کے اندر اس کو نیند آ جائے، اتنا زیادہ درجہ حرارت ہوگا۔ اس درجہ حرارت کی حیثیت گھاس اور پھوس کی ہوگی۔ جب انسان اللہ کے مجرم اس میں ڈالے جائیں گے تو یہ جو اتنا بڑا درجہ حرارت ہے یہ انسان کے اندر داخل ہوگا اور خود انسان بھڑک اٹھے گا، کانپ کانپ اٹھے کہ ایسی لذتیں نہیں چاہیے جس کی بنیاد پر اتنی سخت سزا ملے۔ انہیں یہ بات سمجھا دی گئی جس طرح آج میڈیکل سائنسز کہتی ہیں کہ اگر اوپر والی جلد کو جلا دیا جائے تو نیچے والی جلد کے اوپر آگ اثر نہیں کرتی، تکلیف نہیں دیتی۔ تو کتاب اللہ نے کہا کہ ہم جلدوں کو بدل کر نئی جلدیں دے دیں گے تاکہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھ سکو۔ شدید ترین عذاب ملے گا۔ وہ لوگ کانپ کانپ اٹھے اور انہیں ساتھ یہ بھی بتایا، اور ہاں اگر تم نے ان کا کہا مان لیا، جو انہوں نے کہا وہ کھا لیا اور جو انہوں نے منع کر دیا اس سے رک گئے، تمہیں ملتا بھی تھا تو تم رک گئے، تم نے صبر سے کام لیا، تو پھر جب اس کے دربار میں جاؤ گے، ممکن ہے دنیا کے اندر تم غربت کی زندگی گزار گئے، ممکن ہے دنیا کے اندر تمہیں کسی نے لفٹ بھی نہ کرائی، کوئی پروٹوکول نہ دیا، کوئی استقبالیہ نہ دیا، تمہیں بے وقت کر کے رکھ دیا، کوئی بات نہیں، تم نے اپنے حلال حرام کی تمیز پوری رکھی۔ جب واپس جاؤ گے نا، اس کو تو مارتے ہوئے لے کر جا رہے ہوں گے فرشتے، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے ہوں گے، اس کی پیٹھ پر مارتے ہوئے لے کر جا رہے ہوں گے، اور جب تمہاری باری آئے گی نا تو پھر دو رویا فرشتے کھڑے ہوں گے اور وہ کہہ رہے ہوں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آؤ آؤ، تم نے دنیا میں صبر کیا تھا نا، آج ہم تمہیں استقبالیے دیتے ہیں.